اور پھر یہاں یہ بھی بات واضح کی جا رہی ہے کہ تم صبر کرو، اور یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس کی مدد کے بغیر صبر بھی نہیں کر سکتے۔ بے چین ہو جاتے ہو، تمہیں ڈھارس اور قوت اور تقویت بھی پروردگار عالم ہی عطا فرماتا ہے، کہ اس کے بغیر تمہارے لیے ممکن نہیں ہے صبر کرنا بھی۔ اور جو بد اندیشی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بد دل نہ ہونا، گھبرانا مت۔ صبر کرنے والے کو ٹونٹنگ بہت فیس کرنی پڑتی ہے، لوگ کہتے ہیں بزدل ہے، کمزور دل ہے، نس گیا ہے، بھج گیا ہے، بیک آؤٹ کر گیا ہے، یہ تانے سننے پڑتے ہیں۔ یہ سننا دلیری ہے، اللہ کا قرب ہے۔ یہ قرآن کو معلوم ہے، تب قرآن نے اس بات کو کیا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ سب میرے بندوں کو فیس کرنا پڑے گا، بہت سے طنز اور تانے ان کو برداشت کرنا پڑیں گے، اور ہر جگہ کرنے پڑتے ہیں۔ مریم کو تانے نہیں برداشت کرنے پڑے، اور اللہ نے صبر کے صلے میں کتنا معزز کر دیا مریم علیہ السلام کو۔ وہ صبر کی وجہ سے کیا۔ اس نحیف اور کمزور عورت نے صبر کا وہ مظاہرہ کیا کہ دنیا میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ حاجرہ علیہ السلام نے صبر کا کتنا عظیم مظاہرہ کیا جب ان کو اکیلی بیٹے کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ چھوڑ کے چلے گئے۔ نہ پانی، نہ سایہ، نہ پرندے، نہ پھول، نہ انسان، نہ جانور۔ وہ بے مثال صبر کیا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کمزور اور نحیف عورت کی سنت کو ہماری عبادت کا حصہ بنا دیا، اتنا معزز کر دیا کہ تم صفا و مروہ کی صحیح کرو، تم پہ کچھ گناہ نہیں۔ ایک عورت کی تقلید اللہ ہم سے کروا رہا ہے، ہماری عبادت کا حصہ، حج و عمرہ کا پارٹ، اس لیے کہ وہ صبر والی تھی، برداشت والی تھی، استقامت والی تھی، استقلال والی تھی۔ یہ بتا رہا ہے پروردگار کہ میں کیسے نوازتا ہوں۔ ساری دنیا کسی مکتبہ فکر کا انسان ہو، کیا حسین کا نام لیوا نہیں ہے؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گن نہیں گاتا؟ وہ عظیم انسان، جتنی آزمائشیں اللہ نے قرآن میں درج کی ہیں جو میں نے اس سے پہلے بیان کی ہیں، وہ ساری اس عظیم انسان پر ایک دن میں گزر گئیں۔ عظمت کی انتہا، صبر کی انتہا، اللہ نے اتنا ہی اس کو معزز کر دیا۔ مسلمان ہو یا غیر مسلم، حسین کا نام ادب و احترام سے لیتے ہیں۔ کسی مکتبہ فکر کے مسلمان ہوں، سب ادب و احترام سے نام لیتے ہیں، عزت و توقیر سے نام لیتے ہیں۔ کسی مذہب کے رہنے والے ہوں، وہ عزت و توقیر سے ان کا نام لیتے ہیں۔ اللہ نے یہاں بھی معزز کر دیا، اور خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ یہ نوجوانان جنت کے امیر ہیں، سردار ہیں ان کے، وہاں بھی معزز کر دیا۔ بنیادی وجہ صبر تھی اس میں، برداشت، استقلال، جرت، حوصلہ۔ اب دیکھو ایک اور بات اللہ کر رہا ہے، یہ پروردگار عالم جتنی باتیں کرتا ہے جوڑتا ہے چیزوں کو، ہم نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خدا کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اور نماز آداب کے ساتھ پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 34 اور 35۔ اب صبر کرنے میں کیا ہوا؟ ایک کوالٹی کے عاجز بندے، مغرور بندہ صابر نہیں ہو سکتا، کبر اختیار کرنے والا صبر والا نہیں ہو سکتا، خود پسند صبر والا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ نے کیٹیگرائز کیا اس کو، عاجز، عجز کرنے والے، وہی صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ عجز والا وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حضور جھکنے والا ہوتا ہے، جھک جانے والے اللہ کے حضور۔ عاجز بندے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ڈر جاتے ہیں، کانپتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، رکت طاری ہو جاتی ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ میں نے، کیونکہ ہمارے ہاں تو لوگوں کو عربی آتی نہیں،
عرب میں نے یہ دیکھا ہے کہ صبح کی نمازوں میں وہاں حرم میں بھی اور حرم مدینہ میں بھی لوگوں کو میں نے بہت روتے ہوئے پایا، بہت روتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی زبان ہے، وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں اللہ ہم سے کیا مخاطب ہے، کیا بات کر رہا ہے، اللہ کا نام کس انداز میں لیا جا رہا ہے۔ میں نے وہاں دیکھا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہاں کیونکہ اس کا ادراک ہی نہیں ہے، زبان کی وجہ سے وہ سمجھ ہی نہیں ہے، اس لیے مشکل سے نظر آتا ہے۔